ان کی ہر صورت میں اور ہر آیت میں اللہ نے رحمت، مہربانی، شفا، صحت، توانائی، عزت، افتخار، فتح، نصرت، کونین کی خیر و عافیت رکھی۔ کوئی صورت نقصان کے لیے نہیں، کسی آیت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ جیسے عوام میں مشہور ہے فلاں عمل گرم ہے، فلاں، یہ سب فضول بیہودہ باتیں ہیں، یہ شرائع کی نظر میں ایک پیسے کی بات نہیں۔ بعض صورتوں کو بعض مفاخر حاصل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہے کہ جو فوری طور مومن مسلم کو دنیا کے جنجال سے بھی نکال لیتی۔ سورہ بقرہ کے متعلق حدیث میں ہے کہ جس گھر میں اور جس جگہ یہ پڑھی جائے، شیاطین، جنات، شرپسند اور سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بہت مجرب عمل ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر داخل ہونے سے پہلے گھر کے کسی ایسی جگہ آدمی بیٹھے کہ اس کی آواز تمام کمروں میں جا رہی ہو اور وہاں پر سورہ بقرہ تلاوت کر لے 7 دن تک، انشاءاللہ سحر، جادو، سفلی، ٹوٹکا، نظر اور مختلف نجم، کہن، عدد، رمز، ہنسا، جس کسی نے بھی شرپسندی کی ہو، جادو برگردن جادوگراں، وہ سب کہ صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت شافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ جو شخص روز فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور چہار کل 3 مرتبہ اور اخیر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے اور دائیں ہاتھ پر دم کر کے سر کی چوٹی سے پورے جسم تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرے جہاں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اس کی نسل و اولاد پر بھی سحر نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر پھر وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ پڑھ لے، اور پھر إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تک آگے نہیں، اور پھر أَفَحَسِبْتُمْ کی آیت اخیر تک، اور پھر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سورۃ قلم کی آخر اخیر تک پڑھ لے اور دم کر دے اور دعا کر لے صحت و شفا کی، دوبارہ یہ سب کچھ پڑھ لے اور 3 دفعہ آیت الکرسی بھی ملا لے، 12 یہ سب کچھ پڑھ لے اور آخری چہار کل بھی 3 دفعہ ملا لے، اور پھر تصور کر لے سحر، آسیب، سفلی، ٹوٹکا، جادو، نظر، دشمنی، عداوت، بیماری، چھوٹی بڑی، اپنے پرائے، سب کی وجہ سے، اور بحکم خدا ان کاملین کے ایک نائب و جانشین کی طرح اس کو توڑنے کا، اور بعض اوقات چھرا لے کر کے بھی اس کوئی چیز کاٹ دے اس وقت، بحکم خدا سحر، جادو، ٹوٹکا، کرتب سب۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کما رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من لزم الاستغفار وفي النسائی من اکثر الاستغفار، ہمیشہ کرو اور خوب کرو، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ ہر تنگی دور کر دے گا، ہر پریشانی چٹا دے گا، ایسی روزی اور رزق کے خزانے کھول دے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے ایک لغزش بشری جنت میں ہو گئی، باہر لائے گئے،
دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور تمام نعمتیں بحال فرمائی۔ نوح علیہ السلام ظالم قوم سے تنگ آئے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں بے بس ہو گیا، میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے پانی کے ریلے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور ہم نے سارے چشمے جاری کر دیے زمین کے بھی، انہیں سیلاب و طوفان بنا لیا کافر قوم کو غرق کرنے کے لیے۔ کیسی دعائیں دیکھیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بہت شدید بیماری کے تذکرے ہیں تاریخ اور تفسیر میں۔ رب انی مسنی الضر، خدایا بہت پریشان ہوں، وانت ارحم الراحمین، آپ ہی رحم کریں گے تو بچوں گا۔ فاستجبنا، اللہ فرماتے میں نے دعا قبول کی۔ فکشفنا ما به من ضر، تکلیفیں دور کی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اہل و عیال تک بحال کرایا اور دیے۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری مہربانی ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے در اندھیرے میں دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، خدا تو ہی بچانے والا ہے۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے تو کچھ زیادتی ہو گئی۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے بچایا۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم مومنوں کو بھی بچائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت کا کلمہ ہے اور قوم نے بھی پناہ مانگی اللہ کے عذاب سے، وہ بھی بچ گئے۔ الا قوم یونس، اور ان کی تعداد 100 لاکھ تھی۔ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، علماء دین کہتے 1,25,000 دفعہ۔ آیت کریمہ حل مشکلات کے لیے اکسیر ہے۔ کلمہ حضرت کا ہے، تعداد قوم کی ہے۔ ایک مجرب عمل ہے مشاہد، کہ بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں چھٹ جاتی ہے، ناممکن کام جو جائز ہو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ صد بار آزمودم ازوئے نبود سودم، من جرب المجرب حلت بہ الندامہ۔ بزرگان دین اور صالحین کے تجربات بھی اکسیر ہے الحمدللہ۔ ابن کثیر نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے، ہم نے مشائخ اور بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو اس کو حل کرنے کے لیے سورۃ یاسین اکسیر ہے۔ سورۃ یاسین کے وظائف بھی ہے، سورۃ یاسین کے اوقات بھی ہے، سورۃ یاسین کے خیرات و صدقات بھی ہے، لیکن جو ہم عاجز اور مسکین کا طریقہ ہے وہ آسان ہے۔ لکھی ہوئی دعا یا مراد کاغذ پر پہلے پڑھ لے، پھر سورۃ یاسین شروع کرے، ہر مبین پر رک کے آپ وہ دعا پڑھے، پھر پیچھے پلٹ کے، پھر دوسرے مبین پر، اس طرح پھر پیچھے پلٹ کے، پھر تیسرے چوتھے۔ سورت کے اندر 7 مبین ہیں اور آخر میں بھی دعا ہے تو 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی۔ تجربہ ہے کہ چند دنوں کے اندر، 9 دن کے اندر اندر ہی بہت ہی مشکل اللہ آسان کر دے۔ حدیث شریف میں ہے دشمن کے خلاف صبح و شام آپ پڑھے حامیم لا ینصرون، اور نیت دشمن کے مغلوب ہونے کی کر لے۔ ہمارے علم میں نہ ہو، خدا تو جانتا ہے ان کو کون کر رہا ہے۔ حامیم لا ینصرون، اور ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے 3 مرتبہ، اور جس گھڑی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت 10 مرتبہ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ کے تفسیر مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو روسیہ کر دے گا۔ صرف اتنے لوگ جو درس میں ہیں یہ پابندی کر لے، دیکھیں ذرا، یہ گز ہو یہ میدان، میں نے دیکھا اس کے برکات فوری ہوتی، چٹ پٹ پکڑائی ہو جاتی، اور جن کے اشارے پر ہو رہا ہے، جن تنظیموں کے شہ پر، ان کی بھی نیت کرو کہ خدایا ان کا وجود بھی ختم کرے۔
خدایا ان کے بڑے چھوٹے سب کے ناک میں تار ڈالے، اور اللہ ان کی طاقت و شوکت ختم کر دے، اور ان کو اپنے عباد اور بلاد کے اندر جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو یہاں سے دور دفع کر دے۔